والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے امی امت میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے کلام یعنی اللہ کی آیات میں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور دانائی اور سمجھداری کی باتیں انہیں بتاتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے ہی لوگ گمراہی میں تھے، وآخرین منہم، اور وہ رسول ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان کے علاوہ بعد میں آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے لیے بھی، وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی عزت والے اور حکمت والے غالب ہے، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ چاہے دے، اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے۔ ربیع الاول میں سیرت کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، بیچ میں سلسلہ رک گیا تھا سفر کی وجہ سے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بات ہوئی تھی اس سے آگے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو شب و روز تھے، جو آپ کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے لائیں اور کوشش یہ کریں اس کا ہم اپنی زندگی میں اپنانے اور لانے کی کوشش کیجیے۔ اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تھی، نبوت کے ملنے تک 40 سال کی جو عمر آپ کی ہوئی اس وقت تک تو پہلے بیان ہوا تھا، اس کے بعد کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے اشارے ملنے لگے تھے، اور دو مشہور اشارے ہوتے ہیں نبوت کے ملنے کے، ایک تو سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا تنہائی پسندی آ جاتی ہے، خلوت پسندی آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 35 سال کے بعد میری عمر ہو گئی تھی، 40 سال تک اس عرصے میں جو بھی میں خواب دیکھتا تھا وہ بالکل اگلے دن 2 دن یا تیسرے دن چیز بالکل سامنے آ جاتی تھی۔ سچے خواب یہ نبوت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرے دل کے اندر خلوت کو ڈال دیا تھا، مجھے تنہائی پسند تھی، اور اسی تنہائی پسندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا تھا۔ آپ وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ کبھی آپ خود آتے تھے، کچھ دنوں کے بعد 4 دن 5 دن بعد آئے، اور پھر کچھ ایک آدھ دن رک کر کھانا کچھ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ لیکن اس میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمت اور خدمت ہے وہ اسلام کے اندر الگ نمایاں حیثیت رکھتی ہے کہ وہ پہاڑی جو زمین سے 2000 فٹ اونچائی پر ہے، اور مکہ مکرمہ اس وقت یہی تھا جہاں آج کل حرم مسجد یہ احرام جو مسجد حرام ہے یہی مکہ کے شہر کے اندر تھا۔ یہاں سے پیدل چل کر اس بہت کی باروں سے پہاڑی تک یا جبل نور تک، اور پھر وہاں سے 2000 فٹ اونچائی پہ پہنچ کر کھانا پہنچانا اور پھر واپس آنا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج میں نہیں آ سکوں گی، اس وقت تو نہیں تھا رسول اللہ، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ محمد میں نہیں آ سکوں گی، میری عمر زیادہ ہے، تھک جاتی ہوں، آپ اپنے ساتھ کھانا خود لے چلے، کبھی یہ نہیں کہا، خود پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلا، کہ اللہ نے مجھے خلوت میرے دل میں سے ڈال دی کہ میں پھر غار حرا کی طرف چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا جب انسان کوئی چیز سیکھتا ہے تو سیکھنے کے لیے جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں اس میں خلوت پسندی بہت مفید ہوتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں اکیلے میں بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، کسی چیز کو کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جب وہ کام ہو جائے اس کے بعد پھر بے شک خلوت میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنا تمہارا لیے مناسب نہیں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں، تمہاری جان خطرے میں، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ تم اس غار کی طرف چلے جاؤ اور وہاں تنہائی میں جا کر بیٹھ جاؤ، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا۔ 40 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہو گئے، 40 سال میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کو نبوت جو ملتی ہے وہ 40 سال پر، اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جسمانی، روحانی تمام جو قوتیں ہوتی ہیں اس کا اکمال اور اتمام 40 سال پر ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ جائے کہ 25-30 سال میں 25 سال میں خوب جوان ہوتا ہے، یہ جوانی اپنی جگہ، لیکن جو انسان کی زندگی کے اندر اعتدال، ٹھہراؤ، برداشت، یہ چیز یہ 40 سال کے بعد آتی ہے۔ یہ اصل عمر کے اتمام کا حصہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں انسان بہت سی چیزیں برداشت بھی کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا درگزر بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے جوانی کی، جسمانی طاقت تو اچھے عروج پر ہوتی ہے لیکن برداشت کا مادہ نہیں ہوتا اس وقت انسان، اور نبوت کا ملنا یہ ایک بہت بڑا ثقیل عمل ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے وہاں پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے تھے
اس لیے اللہ رب العزت نے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تربیت کروائی۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں سورہ احقاف میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب تم شعور کی زندگی کو پہنچو تو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کی وجہ بتائی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ تمہاری والدہ نے تمہیں کتنا عرصہ پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر جنا تو تکلیف، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور پھر 30 مہینے تک تمہیں جو ہے یہ ساری تکلیفیں تمہاری وجہ سے اس نے برداشت کی ہیں۔ اب انسان کو اللہ کہتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، جب تم اپنی جوانی کے عروج اور شعور کے عروج تک پہنچتے ہو، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچ جاؤ، تو اب اللہ کیا کہتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي، اب اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں آپ کی طرف سے جو مجھ پر نعمتیں ہوئی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں۔ انعمت علی، مجھ پر بھی ہوئی، وعلی والدین، میرے والدین پر بھی ہوئی، وان اعمل صالحا ترضاه، اور میں اچھے کام کروں جو آپ کو پسند ہوں، واصلح لي في ذريتي، اور اللہ میری اولاد بھی اچھی اور نیک بنا دے میری اولاد۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور انسان کے اندر کب آتا ہے؟ 40 سال کو جب پہنچتا ہے انسان، پھر اسے فکر ہوتی ہے اولاد کی بھی، پھر اسے فکر ہوتی ہے اس کی آخرت کی بھی، اس کی تربیت کی بھی، ساری چیزیں۔ اس سے پہلے کی عمر میں انسان کے اندر صرف مال کی حوث زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے 40 سال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ بعض روایات میں بھی آتی ہے، شاید اللہ کی روایت اس طرح کی کہ رمضان کا مہینہ تھا جب آپ کو نبوت ملی، لیکن زیادہ روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پیغام جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے، جبرائیل امین آئے، ایک دم سامنے آئے، سلام کیا، اور سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اقرأ، آپ کچھ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہاں ایک عجیب نکتہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ایک آدمی لکھا پڑھا نہ بھی ہو، لکھنا پڑھنا نہ بھی جانتا ہو، اس کو بھی اگر ہم کہیں کہ تم میں یہ جملہ بول رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ پڑھو، بول لیتا ہے، وہ تو پڑھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیوں فرمایا کہ میں قاری ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے یہ آیات جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ جو آیتیں تھیں یہ لکھی بھی لائی تھی، حریر کے ٹکڑے پر لکھی بھی تھی۔ آپ سے فرمایا کہ پڑھیں، تو آپ فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ تحریر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن تقریر تو دوہرا سکتا ہے، سنی بات کو دوہرا سکتا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، یہ الگ ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے قلوب اللہ کے اختیار میں، ان قلوب کو اللہ رب العزت اپنے نور سے بھرے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کو اللہ کا نیک صالح بندہ ہو، اس سے قلبی جس طرح انسان کا جسم یا جیسے کہتے ہیں سینے سے لگانا، اس سے بھی اللہ اس نور کو منتقل کر دیتا ہے۔ اس کی مشہور سی مثال ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، قرآن کریم کے پہلے مفسر ہیں، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ترجمہ کی تفسیر لکھنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے قرآن کا ماہر عالم بنا دے۔ حضور کھڑے ہوئے اپنے سینے سے لگایا دبایا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اللہ معلمہ بالقرآن، اے اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا دے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد سے اللہ نے مجھ پر علوم کے ایسے دروازے کھولے کہ اللہ نے مجھے اپنی کتاب سمجھ عطا فرمائی۔ تو یہ جو سینے سے لگانے کا عمل ہے اس سے بھی اللہ رب العزت جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، اس سے ایک تو وہ وحشت جو فطری طور پر انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی اگر ایک دم اچانک کچھ سامنے آ جائے انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اسے پہلے سے لگاتا ہے تو وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھیں، جب دہرائی تو جبرائیل امین چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس گھر کی طرف تشریف لانے لگے۔ وہ فطری طور پر انسان کو خوف محسوس ہوتا ہی ہے اور یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور بھی وہاں سے مدین سے واپس آ رہے، دور بھی پہنچے، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے پہلے دیکھو اس کو اچھی طرح۔ فرمایا عصا ہے، اللہ میری لاٹھی ہے، میں زمین کی طرف پھینکو اس کو، جب پھینکا تو اسے آہستہ بن گیا، سانپ بن گیا۔ پہلے دیکھا تھا اچھی طرح لیکن جب دیکھا سانپ ہے تو ایک دم سے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اب اللہ نے فرمایا اسے اٹھا لو، جب اٹھایا تو لاٹھی بن گئی۔ یہ دکھا کر پھر فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون کے پاس گئے، جادوگری کا مقابلہ ہونے لگا، جادوگر سارے آگے، حضرت موسیٰ نے پھر جب وہ لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے اس سے پھر سانپ بن گیا۔ اب وہ تھوڑا سا پھر گھبرا کے پیچھے ہونے لگے، فرمایا لا تخف یا موسیٰ ڈرے مت، آگے بڑھے، ہاتھ میں سے اٹھائیں۔ تو یہ فطری عمل ہوتا ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب چیز محسوس کی۔ فرماتے ہیں میں جہاں سے گزرتا تھا کسی پتھر کے پاس سے یا کسی درخت کے پاس سے بھی گزرتا تو فجعل اللہ یمر علی شجر ولا حجر الا یسلم علیہ، اور میں ہر پتھر اور ہر درخت کے پتے سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہا تھا، ہر پتا ہر درخت اور ہر ٹہنی کر رہی تھی۔ حضور نے اس چیز کو محسوس کیا، مجھے ہر چیز سلام کر، یہ سلام جو ہے نا یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان۔
ہم تو کہتے ہیں نا لباس ٹوپی پہنا ہو تو مسلمان لگتے، داڑھی ہے مسلمان، اس سے نہیں، اسلام مسلمان کی پہچان ہے. اسلام ابھی نہیں آیا، نبوت ابھی ملنے والی ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم. ساری چیزیں سلام کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تاکید فرمائی، فرمایا ہر آدمی کو سلام کیا کرو، ہر آدمی کو سلام کیا کرو. اور اس نے سن کیا تو یہ سارے مسلمان ہیں، کسی کفر کے ماحول میں بھی چلے گئے وہاں بھی سامنے آنے والا اگر گمان یہ ہو کہ مسلمان ہے، لازم اس کو سلام کرو، السلام علیکم. حضور فرماتے جب میں واپس آیا، گھر پہنچے حضور تو سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ مجھے کچھ خوف سا لگ رہا ہے، مجھے بخار کسی کیفیت ہو رہی ہے. وہ فطرت میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا. فرمایا کہ مجھے سب ملو نہیں، مجھے کوئی گرم چاہتا ہے، کوئی چیز نہیں، میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں جیسے انسان کی طبیعت محسوس ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا، مجھے سمجھ لیا نہیں کیا ہوا، کسی نے مجھے آ کر یوں دبایا، ایسے ہوا، مجھے تکلیف بھی ہوئی اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دنیا کی ایک عجیب خاتون تھی، عجیب خاتون. اللہ نے مردوں میں تو ویسے بہت سے کامل مرد پیدا کیے، لیکن خواتین میں جو دنیا کے اندر دو عورتوں کو اللہ نے جو بصیرت دی تھی، وہ بصیرت کسی کو نہیں. بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بصارت نہیں، بصیرت کہ دور کی چیز کو دیکھ کر سمجھ لیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس مسافر کو بلا لاؤ جس نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ کون ہے؟ وہ جب بیٹیوں کو بلا کر لائی تو اپنے والد سے کہا کہ ابو جی ان کو اپنا ملازم رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں. کیوں؟ یہ بڑے امانت دار بھی ہیں، بڑے امین بھی ہیں، اور دوسرے بڑے ان کو یعنی ملازم کو رکھنے کے لیے جو جسمانی طاقت اور قوت چاہیے وہ بھی ہے. بعد میں ان کا نکاح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا. یہ اس خاتون کا انتخاب تھا موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عجیب خاتون، ایک عجیب خاتون کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی کیفیت ہو رہی ہے، آپ حضرت خدیجہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب ایسے وقت میں چیخ چلا کر فلاں کو بلاؤ، یہ کرو، کیا ہو گیا آپ کو، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ نہیں، ایسا موقع ہوتا ہے کہ امتحان کا اثر کہ اب کون کیسے اگلے کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ایسی تسلی دی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی آپ بے فکر ہیں. کیوں؟ اب خوبیاں نمانا شروع فرمائیں. فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ بس صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، خاص کر اپنے رشتے داروں سے. بے شک وہ ناراضگی والے معاملات کریں، بے شک وہ آپ کو ناراض کریں، وہ آپ کو محروم کریں، آپ ان سے جوڑ کے رکھیں. اور یہ صلہ رحمی کا عجیب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو جائے، آسان حساب ہو، فرمایا صلہ رحمی کو اپنائے. صلہ رحمی آسان حساب کا ذریعہ. اور دوسری چیز فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے مال میں بھی برکت ہو، میری عمر بھی بڑھ جائے، برکت اس میں، وہ صلہ رحمی کرے. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ تو لوگوں کے آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. پھر فرمایا آپ تو سچ بولنے والے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں. پھر فرمایا کہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر بوجھ ایسا ہے اٹھا نہیں سکتا، آپ اس کی مدد کرنے والے ہیں. آپ امین ہیں، لوگ سارے آپ کی امانت داری کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسروں کی تکلیف آپ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. کسی اور کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو آپ اپنے سے لے لیتے ہیں، خود لے لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا اللہ نے تمہیں ایسے عظیم رسول دیے ہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے پریشان وہ ہوتے ہیں، بیمار تم ہوتے ہیں پریشان وہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی اتنی حسین صفات ہے کہ اپنا کوئی امتی بیمار ہو جائے وہ اس کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن کیسے اس بات کو برداشت کریں گے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے نرم ہیں، اتنے نرم، اتنے نرم، اتنے مہربان کہ اللہ نے اپنی صفت ادا کر دی. رحیم اللہ ہے، رؤوف اللہ ہے. فرمایا اس موقع پر تو اللہ کے نبی بھی رحیم اور رؤوف بن جاتے ہیں، اتنے رحیم اس امت کے لیے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اور آپ کو مبارک ہو، میں آپ کو بشارت دیتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی والا معاملہ ہونے والا ہے. عجیب خاتون، کس نے بتایا تھا کوئی ساری چیزیں؟ کوئی آدمی تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، یا کوئی کسی پریشانی میں ہو نا، تو اس کو جا کر اسے اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. اس کے سامنے جا کر ایسے کلمات کہ کوئی بیماری میں آ گیا، کوئی امتحان آ گیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے اس پر اللہ اجر دیتے ہیں، اس پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اس پر اللہ درجے بلند کرتے ہیں. اور اس امتحان کے بعد فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک تکلیف کے بعد دو نعمتیں دوں گا. ایک دن تکلیف میں گزارے، دو دن خوشی کے دوں گا. ایک سال تکلیف میں گزرے، 2 سال خوشی کے دوں گا. وعدہ ہے اللہ کا. اور اللہ وعدے میں انہیں کا وعدہ خلافی نہیں کرتے، پکا وعدہ ہے. یہ ہونی چاہیے مسلمان کی شان. نہ یہ کہ کسی بیمار کے پاس چلے جائیں اس کی مزید وہ ہمت گرانا شروع کر دیں. اچھا وہ فلاں جو ہمارا رشتہ دار وہ بھی اسی طرح بیمار ہوا تھا، اسی بیماری کو بھی چلا گیا تھا. اس طرح کی باتیں کرنا ان کے سامنے. حضرت خدیجہ نے ایسی تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد ظاہر دل میں خود کھٹکا سا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا جا رہا. نہ نبی تھی، نہ اس کو کسی چیز کا علم تھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی معاملہ تو ہوا ہے. لیکن یہ موقع اس بات کا نہیں تھا کہ آپ سب کو مزید ڈرایا جاتا. یہ موقع تھا تسلی کا. آپ کو تسلی دی کہ آپ سو جائیں، کچھ نہیں ہوگا. خود چپکے سے نکلی، سیدھا گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس. یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عیسائیت میں تھے اس وقت. اس وقت کے اپنے زمانے کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. توراۃ کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے.
اور بعض روایت میں آتے ہیں انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا. شرک اور بتپرستی کے بڑے مخالف تھے، ان کتابوں کا علم کو تھا. ان کے پاس چلی گئی، ان سے جا کر کہا، یہ جزاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ محمد اس وقت تو انکار کے نبی آگے جو میرے شوہر آپ کے بھتیجے کرتے ہیں وہ ایسی سی بات کرنے کیا ہو گیا، آپ ذرا دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ، کون آیا تھا، کیا معاملے بڑے گھبرائے ہوئے، میں اکیلے آپ کے پاس ہے. یہ ایک عجیب حکمت تھی. حضور کو نہیں بتایا میں جا رہا ہوں پوچھنے کے لیے، پریشان ہوتے ہیں میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں آپ بیٹھے نہیں، خود چپکے سے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، خود چلیے. حضرت برقات نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان سے کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں جو تم مجھے بتا رہی ہو، اگر لئن كنت صدقتنی انه لیاتیہ ناموس عیسیٰ، یہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اگر یہی باتیں حقیقت میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھے، اور ان کے پاس بھی وہی آیا ہوگا جو عیسیٰ کے پاس آتا تھا، یعنی جبرائیل امین آیا. مجھے یہ لگتا ہے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمت اور زیادہ بڑھ گئی، یہ تو بڑی بشارت والی بات ہے. بھاگی بھاگی واپس آئے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ ہم چلے جائیں ورقہ بن نوفل کے پاس تھوڑی دیر، ان کے پاس جانا چاہتے، ان سے پوچھ لیں، عمر میں بھی بڑے تھے اور تھوڑا تجربہ کار بھی تھے، علم کے لحاظ سے اس میں نصرانیت اور انجیل کے عالم بھی تھے، تو چلے جاتے ہیں ان کے پاس، اس کو پوچھ لیتے. اور حضرت خدیجہ پہ ساری چیز کر کے آ گئی، حضور کو نہیں بتایا. یہ ہوتی ہے حکمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کیا، پھر چلی گئی حضرت خدیجہ کے پاس اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ان سے اب کھول کے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی یہ آپ کے بھتیجے محمد کچھ بات کر رہے ہیں اور کچھ پریشان ہو رہے ہیں، ذرا آپ ان کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. خود نہیں بتایا، پھر بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا حضور کو کہ میں پہلے آئی تھی بات کر کے چلی گئی، ان سے آپ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیں یا محمد کیا ہوا، کیا چیز دیکھی آپ نے. حضور نے فرمایا ایسے ایسے معاملات ساری جو وہ تھا غار حرا کا واقعہ تھا، پھر راستے میں آتے ہوئے جو پتھروں نے اور درختوں نے سلام کیا تھا وہی بتایا. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ اچھا یہ ساری باتیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے، روایت میں تو اس کا فلما سمع کلام ہو، جب اس نے حضور کی باتیں سنی ایقن بالحق واعترف به، اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے اور اس کا اعتراف بھی کر لیا. اور بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اشهد انک الذی بشر به ابن مریم، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تم وہی ہو جس کی بشارت ہمیں عیسیٰ نے دی تھی. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں، میرے بعد ایک عظیم نبی آئیں گے، کب آئیں گے مجھے پتہ نہیں، آئیں گے ضرور. تو انہوں نے کہا اشهد، میں گواہی دیتا ہوں کہ انک الذی، کہ آپ تو وہی ہیں کہ بشر به ابن مریم، جس کی بشارت کس نے دی تھی، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر کھول کر کہا انک نبی مرسل، آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، مجھے یہ لگتا ہے. بول کے بے سختہ زبان سے نکل گیا. اور وانک تؤمر بالجہاد، اور کہا کہ ان قریب آپ کو جہاد کا بھی حکم ملے گا. یہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل نے بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آخر میں فرمایا کہ افسوس کاش کہ میں اس وقت زندہ نہ ہوں جب مکہ والے تمہیں یہاں سے نکالیں گے اور میں زندہ ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت ہو میں کھل کر تمہاری مدد کر سکوں اس وقت. حضور نے حیرانگی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، اس سے کیا کام ہے، مجھے کیوں نکالیں گے، اب مخرجی ہیں مجھے کیوں نکالیں گے، میں نے کیا بگاڑا. تو ورقہ بن نوفل کہنے کے بھتیجے یہ ہوتا رہا ہے دنیا میں، جب بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے جو شخص آیا ہے نبی بن کر، انسانوں نے ان کی مخالفت صرف مخالفت کی ہے بلکہ ان سے عداوت کی اور ان سے ان کو نکالا ہے اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے نکالا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. لیکن افسوس میں اس وقت اگر زندہ نہ ہوتا اتنی لمبی عمر اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کی کھل کر مدد کروں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی. حضور خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہے. یہ اس عرصے کی اس کے بعد جب ورقہ بن نوفل کی طرف سے بھی بشارت مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ بدل گئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک گیا اور روایات میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو پھر بھیجا حضور کے پاس. اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے، اسرافیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام کچھ دن کے لیے آئے حضور کے پاس، کبھی اسرافیل علیہ السلام آتے، کبھی اسرائیل علیہ السلام آتے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا. اکثر روایت میں اسرافیل کا نام آتا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے وہ دیا بس سوئے ناموں جو پھونکنے کو اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ پھونکیں گے تو یہ دنیا ساری ختم ہوگی. تو وہ کچھ دن حضور کے ساتھ ہیں، جبرائیل پھر نہیں آئے اللہ کے حکم سے، پھر نہیں آئے. اور یہ اشارہ اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں اور یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے. اس کے بعد پھر اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اسرافیل اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اب قیامت آئے گی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا فرمائی اور نبوت کا اس درمیان میں پھر سلسلہ وحی کا رک گیا. علماء نے عجیب اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار تھا، اس سے کچھ باتیں علماء نے لکھی، بڑی زبردست باتیں. اور میں کہ ایک تو یہ کہ جو شخص اچھی صفات والا ہوگا اسے کبھی دنیا میں تکلیف نہیں پہنچے گی، جیسے حضرت خدیجہ نے حضور کو فرمایا. آپ کہتے ہیں نا کہ یار نظام سارا خراب ہے، معاشرہ سارا بگڑ گیا. یہ معاشرہ نہیں بگڑتا، انسان اگر خود اچھا بنے. لا یضرکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، فرمایا تم اپنی فکر لو، اپنے آپ کو صحیح کرو. لا یضرکم من ضل، جتنے بھی برے ہوں گے وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکیں گے. حضرت خدیجہ نے حضور کو یہ فرمایا. دوسری فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب دیکھیں جہاں ضرورت ہوگا کسی کی ہمت بڑھانی ہے
اور یہ بھی ہو کہ میں اس کی تعریف کروں گا، یہ آدمی خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، تو ایسے موقع پر اس کے سامنے کی تعریف کر دینی چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے سامنے کی تعریف فرمائی اور کبھی نوفل نے بھی فرمائی۔ اور پھر یہ نقطہ لکھا علماء نے کہ جو اہم واقعہ اگر ہو نا تو ہر آدمی کو چاہیے وہ اپنے گھر میں اس کو لازمہ مشورے کے طور پر اس کو ذکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، حضور نے حضرت خدیجہ کو بتایا، حضرت خدیجہ نے لے کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور یہ نقطہ لکھا ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی بھی اگر کوئی مشکل معاملہ پیش آیا تو کسی ماہر عالم دیندار آدمی سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ فوراً حضور کو لے کر گئی حضرت کے ورقہ بن نوفل کے پاس اور ان سے مشورہ لے مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سارے انہوں نے مشورہ نہیں دیا اور ان کو بلایا کہ میں لے کر آؤں گا، تو پھر حضور کو لے کر بھی گئی تھی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے آگے انشاءاللہ اپنے ذکر